السلام علیکم بچوں۔ وعلیکم السلام دادی۔ کیا آج کا سبق سب کو یاد ہے؟ جی دادی، کسی بھی مشکل حالات میں ہمیں صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ شاباش بچوں۔ مگر دادی، یہ گڈو تو روز مجھ سے چیزیں مانگتا ہے، کبھی پینسل باکس، کبھی کاپی، کبھی بکس اور کبھی تو میرا لنچ باکس بھی۔ ارے اسے کیا پتا کہ مانگنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ بچوں، آج میں تمہیں ایک غریب انسان کی کہانی سناؤں گی جس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ جنگل میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ وقت سے نماز پڑھتا تھا اور ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا تھا۔ دن بھر محنت سے جنگل سے لکڑیاں کاٹتا، پھر ان کو بیچ کر گزارا کرتا اور بڑی ہی مشکل سے 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کو کھلا پاتا تھا۔ ایک دن وہ روز کی طرح جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ریشمی لباس پہنے کچھ پریشان سا اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عبداللہ یہ دیکھ کر پہلے تو حیران ہو جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ بھائی، میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، کیا آپ مجھے راستہ بتائیں گے؟ مگر آپ ہیں کون؟ میں آپ کا بادشاہ ہوں۔ بادشاہ، اور تم کیوں مذاق کر رہے ہو بھائی؟ آپ میری بات پر یقین نہ کریں، لیکن مجھے اس جنگل سے نکلنے کا راستہ بتا دیں۔ میں آپ کو بہت سے پیسے اور سونے کے سکے دوں گا اگر آپ مجھے راستہ بتائیں گے۔ یہ پیسے اور سونے کے سکے نہیں چاہیے مجھے، اللہ کا شکر ہے اپنی محنت اور ایمانداری سے 2 وقت کی روٹی مل ہی جاتی ہے۔ میں آپ کو ویسے ہی راستہ بتا دیتا ہوں۔ یوں غریب عبداللہ بادشاہ کے پیسے اور سونے کے سکوں کو ٹھکرا دیتا ہے اور اسے راستہ سمجھا دیتا ہے۔ بادشاہ جاتے جاتے اسے ایک سنہری چمکتا ہوا چاقو دیتا ہے اور کہتا ہے وہ یہ چاقو محل میں سپاہی کو دکھائے گا تو وہ اسے اس تک پہنچا دے گا، اور بادشاہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر اسے کبھی بھی مدد کی ضرورت ہو تو اس کے محل آ جائے۔ اور یوں بادشاہ جنگل میں عبداللہ کے بتائے ہوئے راستے سے محل کی جانب چل پڑتا ہے اور دل ہی دل میں سوچتا ہے، یہ لکڑہارا تو اچھا انسان تھا، اس نے مجھے صحیح راستہ دکھا دیا۔ اور یوں بادشاہ محل لوٹ جاتا ہے۔ گھر پہنچ کر غریب عبداللہ سارا قصہ اپنی بیوی کلثوم کو سناتا ہے کہ آج اسے جنگل میں کس طرح ایک آدمی ملا۔ کلثوم عبداللہ کو سمجھاتی ہے کہ لو، ان مشکل حالات میں وہ پیسے، وہ سونے کے سکے ہمارے کام آ سکتے تھے۔ کچھ دن تو سکون سے گزر ہی جاتے، وہ تو بادشاہ ہے، اسے کس چیز کی کمی ہے؟ آپ جا کر دیکھیں تو صحیح، شاید وہ ہماری مدد کر دے۔ عبداللہ تھوڑی دیر سوچتا ہے اور پھر غربت سے تنگ آ کر اپنے بچوں کی خاطر اگلے دن بادشاہ سے مدد مانگنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ دوسرے دن صبح عبداللہ تیار ہو کر بادشاہ کے محل کی تلاش میں نکل جاتا ہے اور راستے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر وہ بادشاہ کے محل تک پہنچ ہی جاتا ہے، اور وہاں وہ سنہری چاقو بادشاہ کے ایک سپاہی کو دکھاتا ہے۔ سپاہی عبداللہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور محل کے اندر جانے کا دروازہ دکھاتا ہے۔
عبداللہ جیسے ہی بادشاہ کے محل میں داخل ہوتا ہے وہ پریشان رہ جاتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ واہ، یہ بادشاہ کا محل تو میری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ ایسا محل میں نے تو کبھی خواب میں ہی نہیں دیکھا۔ اتنی اونچی اونچی محرابیں، سونے چاندی کی دیواریں، سونے کے فانوس، اتنی بڑی بڑی سیڑھیاں، آج تو میرا کام بن ہی جائے گا۔ عبداللہ لمبی سیڑھیوں سے ہوتا ہوا بادشاہ کے کمرے کی جانب بڑھتا ہے۔ یہ بادشاہ تو میری ساری مشکل حل کر دے گا، آج تو میرا کام بن ہی جائے گا۔ جیسے ہی وہ بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوتا ہے عبداللہ کیا دیکھتا ہے کہ امیر بادشاہ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے۔ اے میرے رب، میرے مالک، اس سلطنت کے بادشاہ، میری مشکل آسان کر دے، مجھ پہ رحم فرما۔ اے میرے رب، صرف تو ہی مدد کر سکتا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، تو ہی مدد فرما دے، میرے رب تو رحم کر، تو ہی رحم کر میرے مالک، تو ہی رحم فرما۔ عبداللہ یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ امیر بادشاہ اگر خود کسی کا محتاج ہے تو یہ مجھے کیا دے گا؟ یہ میری مدد کیسے کرے گا؟ جس کے پاس مال و دولت، زیورات، زندگی کی ہر سہولت موجود ہے، جب وہ خود رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے اپنی مشکل کا حل مانگ رہا ہے، تو پھر میں کیوں اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگوں؟ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور میں صرف اپنے رب سے ہی مدد مانگوں گا۔ اللہ میری مدد ضرور کرے گا۔ اور یوں عبداللہ اپنے رب کا شکر کرتے ہوئے لوٹ جاتا ہے۔ تو بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ کسی بھی مشکل حالات میں ہمیں صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ شاباش بچوں۔ تو بچوں، بادشاہ ہو یا فقیر، صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اور اگر ہم اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلیں گے تو اللہ ہمیں اس کا انعام بھی دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح کا توکل کرتے جس طرح کے توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں ایسے رزق ملا کرتا جیسا پرندوں کو ملتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے پیاسے اڑتے ہیں اور شام کو جب اپنے گھونسلوں کو لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔